صبح 8:30 بجے سر کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے. میرا سر پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی, اس کے بعد سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی, باندھ کے پرے پھینک دیا. اور یہ آپریشن جوائنٹ آپریشن تھا, یعنی کہ میری جو فیکٹری اور جو میرا دفتر ہے وہاں پہ بھی کوئی 20-25 لوگ گئے کہ ان کو شک تھا شاید نماز ہو رہا ہوں گا, اور 20-25 لوگ ادھر آئے اور اندر آ کے جو فرنٹ گیٹ ہے جی اس کو دھکے مارے, اور پھر سائڈ والا جو دروازہ تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گئے جی. اندر آئے جی, تو جہاں میرا بیڈ روم ہے, میں اپنی میسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا, تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ. اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی, اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی. چلے سر ہو گیا. جب میں گاڑی میں بٹھایا گیا تو مجھ سے میرے موبائل فون مانگے گئے. موبائل فون آبویسلی میرے پاس نہیں تھے. فارچونیٹلی میں نے موبائل فون رات کو ایسی جگہ پہ رکھے تھے جہاں پہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہے کہ وہ کس جگہ پہ تھے. تو اس کے بعد پھر جی میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا جی, کہ جی وہ 16 سال کا میرا بیٹا, اس کو لایا گیا کہ موبائل فون بتا ہوا تھا, یہ بھی ساتھ جائے گا. چلے سر سم ہاؤ ان کو شاید رحم آ گیا, تو انہوں نے میرے ملازمے کی موبائل اٹھا لی اور میرے بیٹے کو جانے دیا. اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا, سو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں کدھر سفر کرتا رہا. آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا. مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا. جب میں جج کے سامنے پیش ہوا, جج صاحب کے سامنے, تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ کیس کیا ہے؟ تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ. تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی, بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو. میں کہ جی سر مجھے بتایا جائے کہ میرا FIR کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں اور وہ غیر قانونی تھے, تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا ہے, اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا گیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا؟ تو میں نے کہا جی ملتان سے. تو وہ پولیس والا ساتھ تھا, تو اس نے کہا جی ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے گرفتار؟ اس نے کہا جی میں نے بہاولپور کی فلانی گلی سے اس کو گرفتار کیا. تو جج صاحب نے کہا پہلے صلاح کر لو کہ آپ گرفتار کہاں سے ہوئے. میں نے کہا سر یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سن لیں, میری بھی سن لیں, باقی تو آپ کا. تو خیر اینی وے اس کے بعد جج صاحب نے آرڈر کر دیا, 1 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. جب میں تھانے میں گیا تو مجھے پتہ لگا یہ وہ تھانہ ہے سر جہاں پہ کسی زمانے میں فواد چودھری صاحب کے اوپر مسجد کی ٹوٹیاں چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا تھا. یہ وہی تھانہ ہے جہاں پہ شہریار افریدی کے اوپر گندم چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا. تو جب میں نے اپنا پرچہ دیکھا کہ جی میرے اوپر 5 چنکارا مارنے کا الزام ہے, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو عزت دار پرچہ تو ہے جی کم از کم, اور کچھ نہ ہو جی. بٹ نہیں ہو سر, بات گزر گئی, رات گزر گئی, پھر 1 دن کا ریمانڈ اور دوسرے دن کا ریمانڈ, اور پھر چلتے ہوئے اچانک پھر کل رات کو تقریباً کوئی 11 بجے مجھے سوتے اٹھایا گیا کہ جی تمہارا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا اور آپ نے اسلام آباد جانا. اب آپ کو اندازہ ہے کہ سر یہ جو تحصیل جزمان ہے یہ ملتان اپنا اسلام آباد سے تقریباً 9 گھنٹے دور ہے جی. تو میں نے کہا کہ جی اس وقت تو سفر میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, اور جی آپ کو جانا پڑے گا. میں نے ان سے پوچھا کیا اعجاز چوہدری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. آئی واز ناٹ شیور, میرے پاس کوئی مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھا. انڈر دس ایکسپیکٹیشن کہ میرا اعجاز چوہدری صاحب کا آپ نے اکٹھا سٹینڈ لیا تو ہم دونوں آ رہے ہوں گے. رات کو 11 بجے جی مجھے اٹھا کے, ویسے ہی آپ شاید حالت سے اندازہ ہو گیا کہ جس حالت میں تھا اسی طرح نکل کے آ گیا بستر میں سے. تو رات کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. ان سے جو وہ راہداری ریمانڈ ہے جی وہ ان سے مانگا گیا. 1:30-2 بجے جج صاحب نے ریمانڈ دیا, اجازت دی, اور پھر سفر کر کے صبح ابھی 11 بجے سیدھا آیا, اور پھر آپ شبلی صاحب نے وہاں پہ آ کے ریسیو کیا, اور پھر آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ ہے سر میری ٹوٹل کہانی جی. اب اس میں میرا قصور کیا تھا سر؟ قصور بڑا سمپل سا تھا کہ جی میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہنگائی مہم شروع کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف, اور جنوبی پنجاب کے ہر ضلع کے اندر جا کے وہ پمفلٹ بانٹے تھے کہ ہمارے دور میں کیا مہنگائی تھی اور آج کے دور میں کیا مہنگائی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج جب ہوا تھا تو ہمارے خلاف سب سے بڑا الزام مہنگائی کا تھا, اور میں صرف بازاروں میں جا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ آج کے دور کی جو مہنگائی کا ڈرامہ ہے یہ اصل میں حقیقت نہیں ہے, اور مہنگائی آج پاکستان میں 3 سال کے بعد بڑھی ہے, کمی نہیں. ایک اور بھی قصور تھا سر, میں نے وفا کیا سر خان صاحب کے ساتھ, اور آئی ایم شیور اس کی ایک قیمت ہے سر, وفا کی ایک قیمت ہے, آئی ایم شیور آپ نے بھی بھری ہوگی سر. لیکن سر ایک چیز ہے, اذان نہیں, اچھا سو سر وفا کی ایک قیمت ہے, تو آئی ایم شیور وہ میں نے ادا کی ہے, آپ نے بھی ادا کی ہوگی سر یقیناً.
لیکن سر ایسی چیزیں کبھی بھی مجھے میری وفا سے ہٹا نہیں سکتے سر. میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا, میں لیڈر کے ساتھ سچا ہوں, اور میں لیڈر کے ساتھ سچا رہوں گا سر. عمران خان میرا لیڈر ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بشرا بی بی جیل میں ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے, میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں. عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا, نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بسز اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں سر. یہ چیز وفا رک نہیں سکتی سر. میرا قصور یہ ہے کہ سر میرا قصور سر یہ ہے کہ میں نے اپنے اسیران کے لیے آواز بلند کی. میں نے شامود قریشی کے لیے آواز بلند کی, میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز بلند کی, میں نے محمود رشید کے لیے آواز بلند کی, میں نے عمر چیمہ کے لیے کی, میں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے لیے, اور تمام ان ورکرز جو پاکستان میں اریسٹ ہوئے ہیں, میں نے ان سب کے لیے آواز بلند کی. میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو